سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مغربی دنیا میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے پہچانا جانے والا یہ سپہ سالار مصر اور شام کا پہلا کرد حکمران تھا۔ صلیبی جنگ لڑنے والوں کو شکستیں دینے والا اور یروشلم کو فتح کرنے والا ایک عظیم جنگجو تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دو ایسے کارنامے آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کا ایک سنہرا باب ہیں۔ ان کارناموں میں صلیبی جنگیں اور یروشلم پر قبضہ شامل ہے۔ صلیبیوں کے خلاف جنگ اور یروشلم کی فتح پر بات کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں 100 سے زائد جنگیں لڑیں اور 20 سال تک کے لیے صلیبیوں اور یورپ کی مشترکہ افواج کو بالآخر اس مقدس سرزمین سے پیچھے دھکیل دیا۔ دنیا نے ایسا جرأی، قابل اور رحم دل فاتح شاہد ہی دیکھا ہو۔ صلیبی جنگیں انسانی تاریخ میں سب سے طویل اور وحشی جنونیت کی حیثیت رکھتی ہیں، جن کا خوف مغربی عیسائی دنیا سے لے کر مغربی ایشیا تک پھیل چکا ہے۔ تقریباً 300 سال تک صلیبیوں نے مسلمانوں پر پے در پے حملے کیے، مگر ہر بار شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی وجہ سے ان کی اپنی فوج تھکن اور وسوسوں کا شکار ہو گئی۔ سارا یورپ قابل بھروسہ فوج سے خالی ہوتا جا رہا تھا اور مکمل تباہی نہ سہی مگر سماجی دویلیہ پن کا شکار ضرور ہو گیا تھا۔ سینکڑوں فوجی جنگوں میں ختم ہو گئے، کئی دوسرے بھوک اور افلاس کا شکار ہو گئے۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی آفات صلیبیوں کی تذلیل کا باعث بنتی گئیں۔ پیٹر نامی عیسائی مذہبی رہبر اور اس کے پیروکاروں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ مقدس علاقے واپس لینے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جائے گا۔ اس دور میں عیسائی فوج صلیب کا نشان رکھتے تھے، جو کہ گرجا گھر کی پناہ میں ہوتا تھا اور ہر قسم کے ٹیکس سے استثناء حاصل تھا اور ساتھ ہی ہر قسم کے کام کرنے کے لیے آزاد بھی تھے۔ یہاں عظیم صلاح الدین کا ایک مشہور واقعہ بیان کرتے چلیں۔ صلاح الدین ایوبی نے 29 ستمبر 1182 عیسوی کو دریائے اردن عبور کیا تا کرک اور شوباک پر موجود فوجیوں کو آڑے ہاتھوں لیا جائے اور کافی فوجیوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ سلطان اس مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت وہ افواج جو گائز آف لیوزیجن کے ماتحت تھیں، انہیں سپیریوس کے علاقے سے ہٹا کر الفلا بھیج دیا گیا۔ دوسری جانب سلطان صلاح الدین ایوبی نے 500 فوجیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا جو ان فوجیوں کو ڈرا دھمکا سکیں، اور خود عین جالوت کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ صلیبی افواج اس وقت کی سب سے زیادہ بڑی اور طاقتور افواج میں شمار ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود سلطان صلاح الدین کے لشکر نے ان کو شکست دی اور عین جالوت کی جانب بڑھنے لگے۔ چیٹلیون کے بادشاہ رینالڈ نے مسلمان تاجروں اور حاجیوں کو دریائے احمر کے راستے پریشان کیا۔ یہ وہ راستہ تھا جسے صلاح الدین ایوبی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جواب میں صلاح الدین ایوبی نے
30 چھوٹی کشتیوں پر مشتمل ایک بیڑا تیار کروایا اور سن 1182 عیسوی میں بیروت پر حملہ کر دیا۔ رینالڈ نے شہر مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی اور جواب میں حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا۔ یروشلم کی فتح پر بات کرتے ہیں۔ سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا ایک بہت بڑا حصہ فتح کر لیا۔ 4 جولائی 1187 عیسوی کو ہیٹین کی جنگ میں اس کو لیوزیجن کے علاقے، یروشلم کے بادشاہ اور تریپولی کے ریمینڈ سوئم کے مشترکہ افواج کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف اس جنگ کی بات کریں تو صلیبیوں کی فوج کو صلاح الدین کی فوج کی بہادری سے زبردست نقصان پہنچا۔ یہ وقت تاریخ میں صلیبیوں کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہوا۔ رینالڈ نے حاجیوں کے قافلے پر نہ صرف حملہ کیا بلکہ ان کی رحم کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا اور بہت سے حاجیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ اس کے علاوہ رینالڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا بھی مرتکب ہوا تھا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی کہ وہ خود رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتارے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا اور حاجیوں کے قافلے پر حملہ کرنے کے جرم میں خود اس کا سر قلم کیا اور تاریخ میں سچے عاشق رسول ہونے کا ثبوت دیا۔ کوئی سچا مسلمان اور بہادر آج کے زمانے میں صلاح الدین جیسا نہیں۔ اب ہم صلاح الدین ایوبی کی وفات پر بات کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین نے 57 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت ان کی جائیداد کی کل قیمت صرف 47 درہم اور 1 دینار تھی اور اس نے اپنی نسل کے لیے کوئی دولت پیچھے نہ چھوڑی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔